اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سلسلہ امامت کی 11ویں اور سلسلہ عصمت کی 13ویں کڑی، آپ کی ولادت ایک روایت کے مطابق 10 ربیع الثانی 232 ہجری ہے۔ آپ کا اسم گرامی حسن، جیسا کہ ہمارے دوسرے امام کا نام بھی حسن، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حسن کو صلح آتشی اور امن سے منسوب کیا، جو کہ بعد میں انقلاب کربلا کا سبب بنا۔ بالکل اسی طرح دوسرے حسن، امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی گوشہ نشینی اور خاموشی سے متصف کیا، جو کہ بعد میں انقلاب مہدی کا سبب بنے گا انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ۔ آپ کے القابات میں ذکی عسکری ابن رضا، کنیت ابو محمد، اور والدہ گرامی جناب حدیثہ یا سلیل، کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے امام علی نقی علیہ السلام کے مطابق وہ تمام جملہ عیوب و نقائص سے پاک اور مبرہ اور پاکیزہ خاتون تھیں، اور آپ کی ولادت کے وقت امام علی نقی علیہ السلام کی خود عمر وہ 16 سال تھی، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خود ائمہ بھی کم عمری میں، یعنی جتنی جلد از جلد ہو سکے شادی کے حامی تھے۔ آج کل کے دور میں میڈیا کی دوڑ میں اور اس میڈیا سے پھیلنے والے حادثات اور بیماریوں اور فتنوں کے ماحول میں یہ اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ انسان اپنے نصف ایمان کو بچائے۔ آپ کی زوجہ مبارک کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ سے ان کا عقد قیصر روم کی پوتی کے طور پہ اور جناب شمعون وصی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نواسی کے طور پہ ہوا، یعنی آپ کا عقد جناب نرجس خاتون سے ہوا، جو اس زمانے کے بادشاہ قیصر روم کی پوتی تھی، اور سلسلہ سب اگر وہ ننیال کی طرف سے دیکھا جائے تو جناب شمعون جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے، ان کی نواسی تھی۔ تو دین و دنیا کا مرقع، دین و دنیا کا شرف حاصل لیے ہوئے جناب نرجس خاتون آپ کے عقد مبارک میں آئیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے جو مختلف اقوال مختلف کتابوں میں درج ہیں، اس میں ایک مشہور ترین قول علامات مومن کے حوالے سے ہے کہ مومن کی کیا علامات ہیں۔ اکثر محفلوں میں یہ بات موضوع بحث ہوتی ہے کہ ہمیں کیسے معلوم چلے، اور تقریباً ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال بھی اٹھتا ہوگا کہ ہمیں کیسے معلوم چلے کہ ہم امام زمانہ کے ساتھی ہیں، یا ان کے ظہور پر ان کے ناصر و اعوان میں، ان کی مدد کرنے والوں میں شامل ہوں گے، ان کے لشکر میں موجود ہوں گے۔ ابھی جب کہ امام پردہ غیبت میں ہے، ایک انسان کیسے معلوم کر سکتا ہے؟ تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو مومن ثابت کرنا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کسی جگہ اگر آپ کو جاب چاہیے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ فوج میں بطور سپاہی بھرتی ہونا ہے، تو پہلے آپ کو رجسٹریشن کروانی ہوگی، اس کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں،
اور اس کے بعد پھر آپ کا انٹرویو اور ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد پھر آپ کو فوج میں شمولیت ملے گی۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ میری شمولیت ممکن ہے امام کے لشکر میں کہ نہیں، تو پہلے آپ کو اپنے کمال ایمان کی منزل پر پہنچانا ہوگا اپنے آپ کو۔ پہلے آپ کو مومن بننا ہوگا، اور مومن بننے کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک بہترین خوبصورت حدیث جو اکثر ہم سنتے ہوئے آئے ہیں، اگر اس کو دیکھ لیا جائے اور اس پر منوعاً عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ ایک مرحلہ تو حل ہو جائے گا، ایک قدم آپ کی طرف سے اٹھ جائے گا، دوسرا قدم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے ہدف، آپ کی منزل یعنی امام کے سپاہیوں کے صف میں خدا اٹھوا دے گا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث کے مطابق مومن کے کمال ایمان کی 5 علامات ہیں۔ نمبر 1 بلند آواز سے بسم اللہ کہنا، نمبر 2 خاک پر سجدہ کرنا، نمبر 3 داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، نمبر 4 دن رات میں 51 رکعت نماز ادا کرنا، نمبر 5 روزے 40 امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا۔ اگر آپ دقت کریں تو معلوم ہوگا کہ یوں تو علامات مومن بہت زیادہ ہیں، لیکن امام نے جن علامات مومن کا تذکرہ کیا اس کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ امور ہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جن میں مسلمانوں کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے اور ان میں کچھ نہ کچھ تحریف ضرور کی گئی ہے۔ چنانچہ ان 5 کو اپنا کر اپنی زندگی میں جاری و ساری کر کے آپ مومن کی صف میں کم از کم شامل ہو سکتے ہیں۔ مثلا ہم پہلی علامت اگر لیں کہ بلند آواز سے بسم اللہ کہنا، یعنی نماز میں بلند آواز سے بسم اللہ کہنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نماز میں ہم قیام میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسرا سورہ پڑھتے ہیں، تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب آپ بسم اللہ پڑھیں سورہ فاتحہ کے ابتدا میں اور دوسرے سورہ کی ابتدا میں، تو اس کو بلند آواز سے پڑھیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ نماز جہری ہو یا سری ہو۔ جہری نماز یعنی جس میں انسان کو بلند آواز سے تلاوت کرنی پڑتی ہے، یعنی فجر کی، مغرب کی اور عشاء کی نمازیں، اور سری نماز جس میں آہستگی سے نماز کی قرأت کی تلاوت کرنی ہوتی ہے قیام میں دونوں سوروں کی، یعنی ظہر اور عصر۔ لیکن ظہر اور عصر میں بھی بسم اللہ کا پڑھنا علامات مومن میں سے ہیں۔ ہاں اگر خواتین کی بات کی جائے تو ان کے لیے یہ آپشنل ہے کہ وہ سری نماز میں بسم اللہ کو، سری نماز میں قرأت کو بلند آواز سے پڑھیں یا کم آواز سے پڑھیں۔ بسم اللہ کے حوالے سے دیگر مکاتب فکر غیر شیعہ افراد میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ سورہ کا جز نہیں، حالانکہ ہمارے ہاں یہ سورہ کا جز ہے، بلکہ سورہ فاتحہ کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ یہ 7 آیات والی سورہ ہے۔ 7 مثانی، 7 آیات والی سورہ جس کو 2 مرتبہ نازل کیا گیا۔ اگر ہم بسم اللہ کو شامل کریں تو 7 آیات بنتی ہیں، بسم اللہ ہٹا کے 7 آیات نہیں بنتی۔ خود رسول اللہ کے زمانے میں بسم اللہ کو بآواز بلند پڑھنا اتنا زیادہ ضروری تھا اور اتنی تاکید تھی
کہ ایک دفعہ حاکم شام جب مدینے آیا اور اس نے نماز کی امامت کروائی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آہستہ سے پڑھا۔ جیسے ہی اس نے نماز ختم کی، پیچھے سے مقتدی اصحاب چلائے کہ نسیت و اسرقت، تو نے بسم اللہ کو چرا لیا ہے یا بھول گیا ہے، اور اتنا شور واویلا ہوا کہ اس کو وہ نماز دوبارہ پڑھانی پڑی۔ ایک وجہ حاکم شام کی بسم اللہ سے دور ہونے کی یا آہستہ پڑھنے کی شاید یہ وجہ بھی ہے کہ بسم اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تمام علوم قرآن میں بند ہیں، قرآن کے علوم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بند ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علوم بائے بسم اللہ میں بند ہیں، اور بائے بسم اللہ خود نقطہ با میں بند ہے، اور مولا فرماتے ہیں انا نقطہ تحت الباء، کہ میں ہی وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے۔ یعنی گویا علیم ہے، تمام علوم اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے سمیٹ کے ان کے سینے میں بند کر دیے ہیں۔ اور خود ہمیں ملتا بھی ہے کہ آخری دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو بلایا اور اپنے اوپر اور علی کے اوپر چادر ڈال دی، اور کچھ دیر کے بعد جب علی باہر نکلے تو لوگوں نے پوچھا کہ رسول نے آپ سے کیا باتیں کی؟ تو مولا نے فرمایا کہ رسول نے مجھے علم کے 1000 باب عطا فرمائے، جس میں سے ہر باب میں سے 1000 باب مزید نکلتے ہیں۔ تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کے شہر کا دروازہ ہونے کا حق فقط اور فقط علی رکھتے ہیں، اور علی سے بغض اور علی سے حسد لوگوں کے دلوں میں واضح طور پہ امٹ کے سامنے آیا جب رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ دوسری علامت خاک پر سجدہ۔ ہمارے یہاں مکتبہ تشیع میں خاک پر سجدہ ہوتا ہے، جبکہ دوسری جگہوں پہ خاک کے علاوہ بھی سجدہ ہو سکتا ہے۔ خاک پر سجدہ کرنے کی ویسے تو حدیث اس پر دلالت کرتی ہیں، لیکن ایک عقلی توجیہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بخشی، اور عقل بہترین شے ہے، جبھی انسان اشرف المخلوقات کہلایا، اور انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات یعنی جمادات، نباتات، حیوانات اس سے عاری ہیں۔ اور اس عقل کا منبع کرسی یا جگہ سر میں، اور سر میں بھی ماتھے کے پیچھے کے حصے میں، جس کو ہم میڈیکل سائنس میں پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، جہاں پہ انسان تفکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، ڈیسیژن لیتا ہے، حق اور باطل، صحیح اور غلط میں تمیز کرتا ہے، یہی عقل کی کرسی ہے۔ تو بس جب ہم سجدہ کرتے ہیں اور پیشانی کو خاک پہ لگاتے ہیں تو گویا ہم اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ میری اعلیٰ ترین شے یعنی عقل زمین کی، دنیا کی حقیر ترین شے پر، جسے کہتے ہیں کہ رکھ کر میں اللہ کے سامنے تواضع انکساری کا مظاہرہ کرتا ہوں کہ یہ دونوں برابر ہیں۔ اس عقل کی بنیاد پر میں جمادات، نباتات، حیوانات سے تو افضل ہوں، لیکن اللہ کے نزدیک اس عقل کی مٹی سے بھی زیادہ اہمیت نہیں۔ تو یہ سجدہ اور خاک پہ سجدہ انسان کی تواضع انکساری کی اعلیٰ ترین، جسے کہتے ہیں، مثال ہے اور مظہر ہے۔ اور ویسے بھی حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ کے نزدیک انسان سجدے کی حالت میں جتنا قریب ہوتا ہے اتنا کسی اور حالت میں نہیں۔ یعنی کوئی بھی عبادت ہو، خود نماز میں بھی سجدے کی حالت وہ حالت ہے کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے قریب ترین ہوتا ہے۔ سید علی قاضی امام خمینی کے استاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اعلیٰ ترین مقام پر پہنچنا چاہتے ہو تو دن میں 500 1000 سجدے کیا کرو۔ جتنے سجدہ کریں
جتنے طولانی سجدے کریں، اور خود نماز سے ہٹ کر بھی سجدہ کریں، شکر کا سجدہ کریں، استغفار کرنے کے لیے سجدہ کریں، تاکہ اللہ سے قریب ہوں. اور یہ سجدہ خاک پر ہو، مٹی پر ہو، اور اگر خاک کربلا پہ ہو تو کیا کہنے کہ جو امام حسین کے سجدے کی یاد دلا دیتا ہے. تیسرا اہم نقطہ یا علامت داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، جو کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہے، اور لوگوں نے اس کو ترک کر دیا، کیونکہ تشیع کا خاص طریقہ اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق عمل کرنا ان کا شعار تھا. چنانچہ انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ کہا کہ اگر آپ دائیں ہاتھ پہ پہنیں گے تو تشیع کی شباہت اختیار کریں گے. جبکہ امام نے اس کی تاکید کر کے بتلا دیا کہ اگر دوسرے مذاہب کے لوگ صرف تمہاری ضد پر سیرت پیغمبر کو ترک کریں تو تمہارا بھی فرض ہے کہ تم سیرت پیغمبر کا مکمل اتباع کرتے رہو، اور اسی کو اپنا شعار بناؤ. اور اس طرح سیرت پیغمبر پر عمل کرنے والے اور سیرت سے اجتناب کرنے والے افراد کا فرق لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گا. انگوٹھی کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھیے کہ نہ صرف یہ کہ انگوٹھی پہننا، دائیں ہاتھ میں پہننا تاکیداً مستحب ہے، سنت رسول ہے، بلکہ خود انگوٹھی پر نقش کروانا یا کچھ لکھوانا، کوئی ایسی بات جو رسول، خدا، ایمان، اسلام سے منسوب ہوں، اس کی بھی تاکید کی گئی ہے. اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی انگوٹھی پہ جو نقش تھا، ایک روایت کے مطابق سبحان من لہ مقالید السماوات والارض، کہ پاک ہے وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی کنجیاں ہیں. اور ایک جگہ ہے کہ ان للہ شہیدا، اور میں اللہ کے لیے گواہی دیتا ہوں. تو انگوٹھی پہننا اور انگوٹھی پہ نقش لکھوانا دونوں کی تاکید تاریخ میں اور سنت میں آئی ہے. اسی طرح 51 رکعت نماز پڑھنا، جس میں 17 رکعت فرض اور 34 رکعت نوافل ہیں. دیکھیے، فرض رکعت تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو عذاب ملے گا، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. نوافل آپشنل ہیں، اختیاری ہیں، اگر آپ پڑھیں گے تو ثواب، نہیں پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں. لیکن چونکہ آپ کو اپنا ایمان ثابت کرنا ہے، مومن ثابت کرنا ہے اپنے آپ کو، چنانچہ اسے جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے علامات مومن میں قرار دیا. حدیث میں ہے کہ نفلی روزے، واجب روزے یعنی ماہ رمضان کے روزوں کی تلافی کرتے ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس کا جبران، کمپنسیشن ہوتی ہے، اور نفل نمازیں واجب نمازوں کی تلافی کرتی ہیں. نافلہ فجر 2 رکعت جو ہم پڑھتے ہیں فجر سے پہلے، تو وہ فجر میں ہونے والی 2 رکعت نماز واجب کی غلطیاں اگر اس میں ہو جائیں تو اس کی تلافی کرتی ہیں. اسی طرح 8 رکعت ظہر کی، 8 رکعت عصر کی جو نافلہ ہیں، جو پہلے پڑھی جاتی ہیں، ان کا بھی یہی ہے کہ وہ ظہر اور عصر کی 4 واجب نمازوں کی تلافی کرتی ہیں. اسی طرح مغرب اور عشاء کی جو نافلہ ہیں، مغرب کی 4 اور عشاء کی 2، وہ بھی ان دونوں واجب نمازوں کی تلافی کرتی ہیں جو بعد میں پڑھی جاتی ہیں. اور یہ یاد رہے کہ نافلہ نمازوں کا وقت بھی وہی ہے جو واجب نمازوں کا ہے، یعنی جب فجر کی واجب نماز کا وقت ہوگا تو اس کی نافلہ نماز کا بھی وقت ہو جائے گا. اسی طرح جب ظہر عصر کی نماز کا وقت ہوگا تو ان کی نافلہ نمازوں کا، اسی طرح مغرب اور عشاء. تو نافلہ کا اہتمام اللہ سے آپ کو قریب کرتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے
کہ واجب سے آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور نفل سے خدا آپ کے قریب ہوتا ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ واجب دلیل ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، نوافل مستحبات دلیل ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور اس میں ذرا فرق ہے۔ واجب یعنی آپ اللہ سے راضی ہیں، نوافل یعنی اللہ آپ سے راضی ہے، بہت فرق ہے اس میں۔ راضیہ مرضیہ جو ہم پڑھتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی، امام حسین علیہ السلام سے منسوب یہ آیت سورہ فجر کی، کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ نفس مطمئنہ ارجعی، اپنے رب کی طرف رجوع کر، فادخلی فی عبادی، میرے عبادت گزار بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ کس حال میں داخل ہو جا؟ کہ راضیۃ مرضیہ، الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اس حالت میں کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی۔ تو اللہ سے جب آپ راضی ہوں گے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ جنت میں جائیں، جنت میں آپ اس وقت جائیں گے جب اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ آپ سے راضی ہے؟ آپ اللہ سے راضی ہیں، ٹھیک ہے، آپ شکر کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ کی نیکیاں اللہ قبول کر رہا ہے؟ کیا وہ آپ سے راضی ہے؟ اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ کہتے ہیں کہ غلام نماز شب کے بعد دعا کر رہا تھا، یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھ کو مجھ سے ہے۔ اس اثنا میں اس کے مالک کی آنکھ کھل گئی، تو اس نے کہا یہ کیسی دعا ہے؟ تو یہ کیسے دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو تجھ سے محبت ہے؟ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ تجھے اللہ سے محبت ہے، لیکن تو دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ اس محبت کا واسطہ کہ جو تجھ کو مجھ سے ہے، تو یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھ سے نہیں؟ تو غلام نے جواب دیا، اگر اللہ آپ سے محبت کرتا ہوتا مجھ سے نہیں تو آپ کو جگاتا، مجھے سلاتا۔ تو نماز شب میں اٹھنا، نوافل کا اہتمام کرنا، مستحبات کی تکرار کرنا، ان کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو چوز کر لیا، منتخب کر لیا۔ ایک آپ کا انتخاب ہے دین اسلام کے لیے، عبادتوں کے لیے، نیکیوں کے لیے، ایک اللہ کا انتخاب ہے۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے آپ کا انتخاب کر لیا ہے؟ اس طرح پتہ چلے گا کہ آپ کا دل نہ صرف واجب بلکہ مستحب نیکیوں، مستحب اعمال کی طرف راغب ہو جائے۔ اس کے بعد آخری پانچویں علامت روز اربعین امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا۔ سال میں گویا ایک مرتبہ ہوتی ہے، لیکن بہت اہم، جسے کہتے ہیں کہ علامت ہے، اور دیکھا جائے یہ سیرت امام سجاد کا اتباع ہے کہ بنو امیہ کی قید سے جب آزاد ہوئے تو مدینہ جانے کے بجائے بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے انہیں کربلا جانے کا کہا تاکہ وہاں جا کے امام حسین کا چہلم بنائیں۔ یہ پہلا چہلم تھا کہ جو اہل بیت نے امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ بنایا، جس میں جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مومنین کرام اس سنت کی اتباع کرتے ہوئے امام سجاد کی، اہل بیت کی، ہر سال اربعین کو، چہلم کو امام کے روضے پر جمع ہوتے ہیں، کربلا کی طرف رخ کرتے ہیں، اور ایک عظیم الشان مجمع زائرین کا، امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کا، جو حج سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، بین الاقوامی میڈیا کی نظر بنتا ہے۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ امام نے بلایا نہیں تو اتنے پہنچ گئے، جب امام زمانہ علیہ السلام آگے آواز دیں گے تو کتنے لوگ پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ نہیں جا سکتے روز اربعین یعنی 20 صفر کو، محرم کے بعد جو سفر آتا ہے، اگر آپ نہ جا سکے تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں، جہاں بھی دنیا میں موجود ہیں، وہاں پر آپ اربعین کی زیارت اربعین پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہی ثواب دے گا جو اربعین جا کر زیارت پڑھنے والوں کو دیتا ہے، کیونکہ کسی نیکی کی حسرت کرنا، نیک کام کرنے والوں کو چاہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ وہ نیک کام کرنا چاہتے ہیں
اور کسی وجہ سے نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان نیکوکاروں میں شامل سمجھے گا اور ان نیکیوں کا بھی آپ کو صلہ دے گا۔ بہرحال یہ بات واضح ہے کہ واجبات کا تعلق کمال اسلام سے ہے اور مستحبات کا تعلق کمال ایمان سے ہے۔ مومن کامل وہ نہیں جو فرائض اور واجبات سے غافل ہو، بلکہ مومن کامل تو وہ ہے جو واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات کا بھی خیال رکھے، ان مستحبات کو اپنے روزانہ سالانہ پروگرام میں شامل کریں، زبان کے اعتبار سے بلند آواز سے بسم اللہ کہیں، پیشانی کے اعتبار سے خاک پر سجدہ کریں، ہاتھ کے اعتبار سے دانے ہاتھ میں انگوٹھی پہنیں، یومیہ عمل کے اعتبار سے 51 رکعت نماز پڑھیں اور سالانہ اعتبار سے زیارت اربعین کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام علامات کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔